میں اپنے دکھ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ اللہ پاک میرے ہسبینڈ کو بھی اللہ پاک ہدایت دے، آمین۔ ایک چھوٹی سی دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، آباد رکھے اور سلامت رکھے۔ آپ بھی ان لوگوں میں شامل ہوں گے کہ جو 4 لوگوں میں بیٹھ کر خود پر قابو نہیں پا سکتے۔ اس موقع پر کن لوگوں کے رویوں پر ہمیں جو ہے نا خاموش رہنا پڑتا ہے، کوئی ریئیکشن نہیں دینا پڑتا۔ تو آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے بہترین ثابت ہوگی۔ جب آپ کو لگے کہ آپ کا موازنہ کسی کے ساتھ کیا جا رہا ہے، آپ خاموش ہو جائیں یا آپ اس پہ کوئی ریئیکٹ نہ کریں۔ کیا آپ کے شوہر آپ کا ہر کسی کے سامنے مذاق اڑاتے ہیں یا ہر کام میں جو ہے نا آپ کی ہر بات میں وہ کیڑے نکالتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں سب لوگ؟ اس امید کے ساتھ کہ میری تمام بہنیں خوش ہوں گی، آباد ہوں گی اور سلامت رہیں گی، اور اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، آباد رکھے۔ کیونکہ اگر میں نے جو چینل بنایا ہے نا اپنا، تو یقین کریں کہ کوئی اتنی خوشی سے نہیں بناتا اور بہت زیادہ مشکل سے میں بناتی ہوں، اور میں اپنی ہر جو ہے نا چیز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی، اپنی پریشانی، اپنی دکھ، اپنی خوشی، ہر میں آپ لوگوں کے ساتھ اس لیے شیئر کروں گی کہ میری پیاری بہنیں جو بہت زیادہ پریشان ہیں، تاکہ جو ہے نا ان چیزوں سے سبق سیکھ سکے۔ کیونکہ ہم لوگ انہی زندگی سے ہم لوگ گزرے ہیں، ہم اتنی پریشانیوں سے گزرے ہیں، تو میں ان پیاری بہنوں سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ لوگ جو ہے نا، اگر میری پیاری بہنیں جن کی شادی نہیں ہوئی، میری بچیوں کی بھی شادی نہیں ہوئی، تو وہ اپنی زندگی کس طرح گزاریں، کیسے گزاریں؟ کیونکہ سسرال میں رہنا کوئی اتنا آسان نہیں ہوتا، جوائنٹ فیملی میں رہنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ اپنے اوپر قابو پانا پڑتا ہے، اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا ہوتا ہے۔ اپنی بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں جن کو ہم نے جو ہے نا نظر انداز کرنا ہوتا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، اور ان چیزوں سے آپ لوگوں کو بہت زیادہ سبق ملے گا، اور میں آپ لوگوں کے ساتھ اسی لیے یہ باتیں شیئر کرتی ہوں کہ میں نے بھی اپنا جو چینل بنایا ہے، میری بھی بہت ساری ایسی امیدیں ہیں۔ میں آپ لوگوں کے ساتھ جڑنا چاہتی ہوں، ایک فیملی ممبرز بننا چاہتی ہوں۔ آپ لوگ مجھے سپورٹ کریں تاکہ میں بھی گھر کے لیے کچھ کر سکوں، اپنے بچوں کے لیے کچھ کر سکوں، اپنے لیے کچھ کر سکوں۔ کیونکہ ہم لوگوں کا جو چینل کوئی بناتی ہیں نا خواتین، تو وہ کتنی خوشی سے نہیں بناتی ہیں، کیونکہ کوئی نہ کوئی گھر میں پریشانی ہوتی ہے، کوئی مجبوری ہوتی ہے، جس وجہ سے وہ اپنا یہ چینل بناتی ہیں۔ کیونکہ ہم لوگوں کو بھی ضرورت ہوتی ہے، بہت سارے ہمارے بھی ضروریات ہوتی ہیں، کوئی ایسی چیزیں ہمیں بھی چاہیے ہوتی ہیں تاکہ ہمارے ہاتھ میں بھی پیسہ ہو، تاکہ ہم لوگ بھی جو ہے نا اپنی ضرورتوں کو پورا کر سکیں۔ اور جو ویڈیو ہم بنا رہے ہوتے ہیں نا، آپ لوگ یہ دیکھتے ہیں، بہت سارے ایسے لوگ جب کمنٹس بھی کرتے ہیں نا ایسے کہ آپ لوگ تو بہت اچھے لگ رہے ہوتے ہیں، آپ کی ڈریسنگ اتنی اچھی ہوئی ہوتی ہے، آپ تو کھانے اتنے مزے کے بنا رہے ہوتے ہیں۔ یقین کریں کہ دیکھنے میں اور ہوتا ہے، اگر ہم کسی کے گھر چلے جائیں نا تو وہ اور ہوتا ہے، ہمیں بظاہر وہ اگر کوئی سامنے سے کہیں مل جائے نا تو وہ اور ہوتا ہے۔ اگر ہم ان کے گھر میں جا کے ان کے گھر کا حالات دیکھیں تو تب ہمیں پتہ لگتا ہے کہ وہ لوگ کیسے ہیں، کس طرح کے ہیں۔ تو اس طرح کسی کو دیکھ کے آپ نہیں کر سکتے، کوئی موازنہ نہیں کر سکتے کسی کے ساتھ، یا آپ کو آئیڈیا نہیں ہوگا کہ وہ ان لوگ اور کیسے ہیں اور وہ کیسی زندگی گزار رہے ہیں۔ کیونکہ ہر عورت کا خواب ہوتا ہے کہ اس کا شوہر اس سے محبت کرے، اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھے، اس کی ہر چیز جو ہے نا اس سے پوچھ کے کرے، اور خود کے ہر فیصلے کو صحیح اور آپ کی ہر بات کو جو ہے نا وہ غلط ثابت کرتے ہیں، آپ کو اذیت دے کر خوشی محسوس کرتے ہیں۔ بہت ساری میں نے ہسبینڈ دیکھے ہیں اور دیکھ بھی رہی ہوں کہ وہ عورت کو نا اذیت دے کے، اس کی بےعزتی کر کے، تو وہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ خوش ہوتے ہیں۔ اگر آپ کا جواب ہاں میں ہے تو مجھے پیارا سا کمنٹس ضرور کیا کریں میری پیاری بہنوں۔ میں آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بنا رہی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو کچھ سیکھنے کا موقع ملے۔ تو میری یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے تاکہ آپ لوگوں کی ہمت بڑھائے۔ عورت تو باہر کی دنیا سے تو پھر بھی لڑنے کی ہمت کر سکتی ہے، لیکن باہر کی دنیا سے لڑ کر گھر کے کمرے میں وہی شخص جو آپ کا جیون ساتھی ہی کھوٹا ہو، تو عورت بری طرح تھک جاتی ہے، چور ہو جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے، بکھر جاتی ہے۔ کمرے میں تو موجود جیون ساتھی سے اگر تانے سننے کو ملے نا، تو ہمیں زیادہ تر تانے یہی سننے کو ملتے ہیں کہ تم نے آج کیا ہے، آج پورے دن میں تم نے کیا کیا ہے، تم نے یہ کھانا بنایا ہے، یہ کیسا کھانا بنایا ہے، تم نے یہ کپڑے دھوئے ہیں، یہ کیسے کپڑے دھوئے ہیں، یہ کپڑے کیسے پریس کیے ہیں۔ یقین کریں کہ اگر آپ کے کمرے کے اندر یہ بات ہو رہی ہے نا، تو آپ ان سے بات کر سکتی ہیں، آپ سہ سکتی ہیں، آپ کچھ بھی ان کو جو ہے نا کہہ سکتی ہیں آگے۔ اگر وہ کھانا
کا کہیں گے نا آپ نے یہ کھانا کس طرح بنایا ہے، تو آگے سے آپ نے یہ جواب دینا ہے کہ میں کوئی شیف نہیں ہوں، یا میں نے کوئی اتنا اچھا سیکھا ہوا نہیں، جیسے عام عورتیں کھانا بناتی ہیں میں ویسے ہی بناتی ہوں۔ تو اس میں کوئی ہم لوگ بہت زیادہ جذباتی ہو جاتے ہیں، ہم لوگ لڑائی جھگڑے بھی اتر آتی ہیں جو ہم اپنا گھر کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں، اپنے گھر کو خراب کر دیتی ہیں۔ کیونکہ میری زندگی بھی ایسے بہت پہلے گزری ہے، یقین کریں کہ مجھے سیکھنے کو مجھے بہت موقع ملا، اور کیونکہ زندگی ایسے نہیں چلتی لڑائی جھگڑے سے، کیونکہ اگر شوہروں کی تو چلو یہ عادت ہوتی ہے، ہر کسی میں چیز میں کیڑے نکالنا یہ کرنا، تو صبر عورت کو کرنا پڑتا ہے۔ اگر آپ نے اپنے شوہر کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، آپ نے کہنا ہے کہ میں نے اس شوہر کے ساتھ صحیح زندگی گزارنی ہے، میں نے اسی کے ساتھ رہنا ہے، تو پھر لڑائی جھگڑے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اللہ پاک نے شوہر کو جو ہے نا ایک رتبہ دیا ہے، ہم نے بالکل ان کا مذاق نہیں اڑانا، یہ یاد رکھنا ہے کہ آپ نے اپنے ہسبینڈ کا مذاق نہیں اڑانا، ان کو کسی جگہ ذلیل نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ اور اللہ پاک نے بہت بڑا رتبہ دیا ہے خاوند کا، تو ہم نے اگر کوئی بھی ان سے بات اگر کرنی ہے تو بالکل آرام سے کرنی ہے، تاکہ ان کو تکلیف نہ ہو، کیونکہ مردوں کی تو عادت ہوتی ہے، کیونکہ وہ باہر جا کے کتنی ایسی عورتوں کو دیکھتے ہیں تیار ہوئی بھی سنوری بھی، تو اسی لیے ہمیں بھی جب شوہر گھر میں آئیں تو ہمیں بھی صاف ستھرا اور سنورے ہوئے رہنا چاہیے، کیونکہ بہت زیادہ چیزیں افیکٹ کرتی ہیں یہ، تو ہم ان چیزوں سے بالکل بھی جو ہے نا بالکل بھی نہیں جانتے، بالکل بھی نہیں، تو جب سر سے پانی گزر جاتا ہے تو تب ہمیں چیزوں کا خیال آتا ہے، کہ جب وہ دوسری عورت گھر کے اندر وہ لے آتی ہیں تب ہمیں چیزوں کا خیال آتا ہے، ہمیں ویسے خیال نہیں آتا۔ کبھی مرد نے یہ سوچا ہے کہ عورت کو کیا چاہیے، اس کو کس چیز کی ضرورت ہے، تو ہم اسی خواہش میں اسی میں زندگی گزار دیتی ہیں عورت۔ اگر آپ اپنی خواہشات کو پورا کرنا چاہتی ہیں تو شوہر کی ہر بات مانیں، اس سے لڑائی جھگڑا مت کریں، ٹھیک ہے؟ کبھی کبھی لڑائی جھگڑے ہو جاتی ہیں، تو ایسی بات کریں کہ جو ہے نا وہ بھول جائیں، جب بھی کوئی ایسی بات کرنے آپ بات چینج کر دیں، ان کے لیے چائے بنا کے لے آئیں، کہ میں آپ کے لیے چائے بنا، یقین کریں کہ زندگی ایک چھوٹی سی ہے، اس کو اپنے خوبصورت طریقے سے اس کو گزاریں، خوبصورت طریقے سے، کیونکہ وہی آپ کا سہارا ہے اور کوئی بھی نہیں ہے۔ تو یقین کریں کہ یہ ایسا میسیج ہے جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، جو اگر میرے ساتھ گزری ہے، میں کہہ رہی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ مت گزرے، آپ لوگوں کی لائف اچھی گزرے۔ جو میری بہنوں کی شادی ہونے والی ہے وہ اپنی جو ہے نا ہر چیز کا اپنے دھیان رکھیں، اپنے فیصلے اگر خود کرنا چاہتی ہیں تو اپنی زبان کو قابو میں رکھنا ہے، اپنے بس صبر کرنا ہے، یقین کریں کہ زندگی آپ کی پرسکون گزرے گی، کیونکہ خامند کا تو یہ ہوتا ہے کہ میری ماں نے ایسا کیا تم ایسا نہیں کر سکتی، میری بہنیں ایسا کرتی ہیں، آپ کہیں گے ٹھیک ہے میں ان جیسا نہیں بننا چاہتی، وہ بہت اچھا کرتی ہیں، میں ان کی طرح نہیں بنا سکتی، یہ باتیں زندگی میں چلتی آ رہی ہیں۔